ایمان نامی کتاب کا فتویٰ ہے، یہ میرے پاس مہند ہے، جس کو لے کر یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے عقائد کی کتاب ہے، ہمارا عقیدہ مہند میں یہ بیان کیا گیا۔ حالانکہ یہ منافقت کرتے ہیں، ان کا عقیدہ مہند والا نہیں ہے بلکہ تقویۃ الایمان والا ہے۔ تقویۃ الایمان کے اندر جو عقائد و نظریات انہوں نے بیان کیے، ان کے وہ عقیدے ہیں، مہند والے عقیدے نہیں ہیں۔ یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ مہند کے اندر کیا عقیدہ ہے؟ تقویۃ الایمان میں تو یہ تھا کہ مولوی اسماعیل دہلوی کہتا ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یا اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ شرک ہے، اس سے شرک ثابت ہوتا ہے، اسماعیل دہلوی کہتا ہے۔ مہند کے اندر کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، گمراہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اولا یہی ہے کہ زیارت کے وقت چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ پاک ہے اس کی زیارت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے خلیل انبیٹوی لکھتا ہے کہ یہی اولا ہے کہ زیارت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے نزدیک معتبر ہے، اور اسی پر ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عمل ہے، اور یہی حکم دعا مانگنے کا ہے۔ یہی حکم دعا مانگنے کا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ چہرے مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور پھر جب دعا مانگے تو تب بھی چہرہ انور کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو۔ یہی ہمارا اور ہمارے اکابر کا عمل ہے، اور یہی معتبر ہے۔ یہ مہند کے اندر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات لکھ رہے ہیں، جبکہ اس بات کو تقویۃ الایمان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی شرک قرار دے چکا ہے۔ تو اب وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے پاس، ان کی عوام کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ یہ منافقت چھوڑیں، اور جو ان کے عقائد و نظریات ہیں تقویۃ الایمان والے، جس کا یہ دفاع کرتے نجیب دیوخانی صاحب یا وہ مولوی حضرات کے جن کو تقویۃ الایمان اور اسماعیل دہلوی کے دفاع کے لیے کیڑا تنگ کرتا ہے، وہ مہند کو چھوڑیں، منافقت ختم کریں، مہند کو چھوڑیں وہ۔ اور دوسرا راستہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے پاس یہ ہے کہ اگر یہ مہند پہ عمل کرتے ہیں، مہند کو مانتے ہیں، تو جو کیڑا ان کو تقویۃ الایمان اور اسماعیل دہلوی کے دفاع کا تنگ کرتا ہے، اس کیڑے کو یہ ماریں۔ کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں نجیب دیوخانی صاحب؟ یہ ہے تقویۃ الایمان نامی کتاب کا ظلم، کہ جب ان کے اپنے عقائد و نظریات جو مہند کے اندر بیان کیے گئے، جس کو یہ اپنے عقائد کی مصدقہ، معتبر، مستند کتاب قرار دیتے ہیں، وہ تقویۃ الایمان نامی کتاب کے فتاوی جات کی بھینٹ چڑھتے ہیں، تو ان کے پاس بچتا کیا ہے پیچھے؟ یہ دو مثالیں ہو گئی۔ تیسری مثال، سامعین و ناظرین، یہ تیسری مثال آپ سماعت فرمائیں۔ یہی تقویۃ الایمان نامی کتاب، باب اس کا اول ہے، یہ کہتا ہے کہ جو کوئی کسی پیر، پیغمبر، بھوت کو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، یا دور سے قصد کر کے جاوے، یا وہاں روشنی کرے، ان کی قبر پر شامیانہ کھڑا کرے، جنگل کا ادب کرے، ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمام کام کرنے والا مشرک ہے۔ تقویۃ الایمان پہلا باب، یہ اسماعیل دہلوی کا فتویٰ ہے، یعنی کسی کے خانقاہ کا ادب کرنا، وہاں کے جنگل کا ادب کرنا، وہاں کے آستانے کا ادب کرنا، یہ اسماعیل دہلوی کے نزدیک شرک ہے۔ ذرا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس فتوے کی زد میں کون آتا ہے۔ یہ چند حوالہ جات میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ارواح ثلاثہ، مولوی اشرف علی تھانوی، جس کا انکار نجیب دیوخانی صاحب کر رہے تھے، یہاں پر رشید احمد گنگوہی، جو رشیدی فرقے کا بانی اور سربراہ تھا، اس کا ایک واقعہ بیان کیا۔ یہاں لکھا ہے کہ خانقاہ میں بول و براز نہ کرتا تھا کہ شیخ کی جگہ ہے، بلکہ بہر جنگل جاتا تھا، حتیٰ کہ لیٹنے اور جوتے پہن کر چلنے پھرنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ مولوی رشید احمد گنگوہی جب اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاتا تھا تو وہاں پر بول و براز نہ کرتا تھا، پیشاب پاخانہ وغیرہ نہیں کیا کرتا تھا،
کہ یہ شیخ کی جگہ ہے، یہ ادب کرتا تھا اس کا، بلکہ بہر جنگل جاتا تھا تاکہ لیٹنے اور جوتے پہن کر چلنے پھرنے کی ہمت بھی نہ تھی، وہاں پر یہ لیٹتا بھی نہیں تھا، جوتے بھی نہیں پہنتا تھا، ہمت ہی نہیں تھی جوتے پہننے کی، کیوں؟ یہ شیخ کا آستانہ ہے۔ اب یہ رشید گنگوہی کا عمل ہم اگر اسماعیل دہلوی کی تقویت الایمان نامی کتاب کی روشنی میں دیکھیں تو شرکیہ قرار پاتا ہے۔ اسماعیل دہلوی تو یہ کہتا ہے کہ ان کی قبر پر شامیانہ کھڑا کرے یا جنگل وغیرہ ہیں یا خانقاہ کا ادب و احترام کرے تو ان تمام باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ تو خانقاہ کا ادب کر کے رشید گنگوہی اسماعیل دہلوی کے اس فتویٰ کے مطابق تقویت الایمان نامی کتاب کے مطابق مشرک قرار پاتا ہے۔ یہ ہے تقویت الایمان کا ظلم کہ جو دفاع کرنے والے ہیں تقویت الایمان نامی کتاب کا وہ محفوظ نہیں ہے تقویت الایمان کے مظالم سے، تو امت مسلمہ کیسے بچے گی؟ سامعین و ناظرین، یہی مولوی اسماعیل دہلوی کا فتویٰ سامنے رکھیں، ایک عبارت ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیسے شرکیہ ثابت ہوتا ہے۔ اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی پیر پیغمبر بھوت کو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو یا دور سے قصد کر کے جاوے یا وہاں روشنی کرے، ان کی قبر پر شامیانہ کھڑا کرے، وہاں جنگل کا ادب و احترام کرے، اس پر شرک ثابت ہوتا ہے۔ یہ عبارت سامنے رکھیں، ایک اور حوالہ سماعت فرمائیں۔ یہ خطبات طیب ہیں، یہاں پر مولوی قاسم نانوتوی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ وہابی دوخانی فرقہ کی متعدد کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند کلیر شریف جاتے تھے حضرت صابر کے مزار کی زیارت کرنے کے واسطے۔ تو آگے لکھا، جب سامنے کلیر ہوتا تو جوتے اتار کر بغل میں دبا لیتے اور ننگے پیروں جاتے۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ جب وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے عوام کو گمراہ کرنا ہوتا ہے کہ جی ہمارے اکابرین بڑے مؤدب تھے، بڑا ادب کرتے تھے، تو یہ واقعات بیان کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ مزید آگے لکھا کہ جب روزہ نظر آتا تھا تو جوتا پہن کر جانا پسند نہیں کرتے تھے، ننگے پیروں جاتے تھے چونکہ ادب غالب تھا۔ اب یہی عمل قاسم نانوتوی کا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی سماعت فرما لیں کہ یہی قاری طیب صاحب خطبات طیب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت نانوتوی نے حج کیا تو بڑے بڑے اکابر ساتھ تھے۔ یاد رکھیں یہ صرف اس کتاب کے اندر حوالہ نہیں ہے، متعدد کتب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت گنگوئی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی اور دوسرے بڑے بڑے اکابرین اور بزرگوں کا ایک مجمع تھا۔ مدینہ طیبہ حرم شریف کے مینار سامنے نظر پڑے تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ایک دم اونٹ سے اچھل کر زمین پر گر پڑے، جوتے اتار کر رکھے اونٹ کے کجاوے میں اور ننگے پیر چلنا شروع کیا۔ جوتے اتار کر اونٹ کے کجاوے میں رکھ لیے، وہاں سے اچھل پڑے، زمین پر گرے اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ دیکھا دیکھی دوسرے لوگوں نے بھی اونٹوں سے اتر کر پیدل چلنا شروع کیا۔ تو حضرت گنگوہی نے فرمایا یہ احمق کیوں نیچے اتر کر چلنے لگے؟ یہ اب دو واقعے جو قاری طیب نے بیان کیے اور وہابی دوخانی فرقہ کی متعدد کتب کے اندر موجود ہیں قاسم نانوتوی کے، تو نانوتوی صاحب کے اس ادب کو اگر ہم سامنے رکھیں تقویت الایمان کے فتویٰ کے، تو یہ شرکیہ قرار پاتا ہے، کیونکہ اس طرح کا ادب کرنا یہ اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کے مطابق شرک ہے۔ یہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب وہابی دوخانی فرقہ کے بانیوں میں سے ہیں۔ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی ہے وہ نانوتوی صاحب نے رکھی ہے، یہ اس کو بانی قرار دیتے ہیں۔ تو جب ان کا جو بانی ہے وہ اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کے مطابق مشرک ثابت ہوتا ہے تو ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ یہ تقویت الایمان نامی کتاب کا ظلم ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے کس طرح انگریز کے کہنے پہ تقویت الایمان نامی کتاب میں مظالم ڈھائے۔ یہ 4 مثالیں میں نے پیش کی ہیں کہ وہابی دوخانی فرقہ کے جو بڑے بڑے مولوی حضرات ہیں وہ تقویت الایمان کے جو فتاوی جات ہیں ان کی زد میں آ کر کافر مشرک قرار پاتے ہیں۔ ایک حوالہ ذرا صحیح مسلم سے آپ سماعت فرما لیں، تقویت الایمان کے جو پہلے باب کی عبارت ہے کہ جس میں مولوی اسماعیل دہلوی نے مختلف نام گنوائے اور کہا کہ یہ نام رکھنا شرک ہے،
جس میں عبد النبی بھی آتا ہے۔ کوئی بندہ اگر عبد النبی نام رکھتا ہے یا عبد الرسول نام رکھتا ہے، ظاہر ہے اس کا مفہوم اگر مراد لیں تو عبد النبی عبد الرسول یہ نام رکھنا اسماعیل دہلوی کے فتویٰ کے مطابق شرکیہ ہے۔ تو صحیح مسلم جلد 1 کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، قام عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کھڑا ہوا، یہ صحیح مسلم۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر الریاض الندرہ شریف کے حوالہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان، یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ برسر منبر خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بندہ اور خادم تھا۔ کیا یہ تمام کے تمام شاہ اسماعیل دہلوی کے اس فتویٰ کی زد میں آ کر کافر مشرک قرار نہیں پاتے؟ ان تمام باتوں سے شرک ثابت نہیں ہوتا؟ سامعین و ناظرین، اسی طرح وہابی اسماعیلی فرقہ کے بانی اور سربراہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے تقویۃ الایمان کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے، یہ فتویٰ دیا ہے کہ قصد کر کے جانا دور کا یہ شرک ہے، اس سے شرک ثابت ہوتا ہے۔ جبکہ مہند کے اندر وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ پاک کا وہ قصد کر کے جائے۔ تو اب اگر مہند کے اس عقیدے کو سامنے رکھیں اور تقویۃ الایمان کے فتوے کو سامنے رکھیں تو ان کا یہ عقیدہ کفری شرکیہ قرار پاتا ہے، اور پھر اوپر سے مہند کے اندر منافقت کرتے ہوئے وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے۔ مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، ان حضرات کے شاگردوں میں اسماعیل دہلوی کا انہوں نے رد کیا ہے۔ اب یہ کیسی منافقت ہے کہ حرمین شریفین میں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور مفتی صدر الدین صاحب کو اپنے اکابرین میں شمار کر کے ان کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں، مہند کے اندر حوالہ پیش کیا گیا وہابیہ کے رد میں، اور ادھر اسماعیل دہلوی کا دفاع بھی کرتے ہیں، تقویۃ الایمان کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ یہ منافقت ہے وہابی دوخانی فرقہ کی کہ جو مہند کے اندر انہوں نے اپنے متفقہ عقائد بیان کیے، ان کے وہ عقائد تقویۃ الایمان کے فتاوی جات کی بھیڑ چڑھتے ہیں۔ جب ان کے متفقہ عقائد نہیں بچتے تو امت مسلمہ کہاں بچے گی؟ علماء اہل سنہ و جماعت وہ کیسے بچیں گے؟ اکابرین امت کیسے بچیں گے؟ معمولات اہل سنہ و جماعت کو یہ کیسے کفریہ شرکیہ قرار نہیں دیں گے جب یہ خود محفوظ نہیں ہے؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کیسے بچیں گے؟ یہ تقویۃ الایمان کے مظالم امت مسلمہ پہ نجیب دوخانی صاحب بڑی بے حیائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جلالی صاحب کہاں پر لکھا ہے شرک خفی کو شرک جلی؟ او کاکا، وہ 14 سے چودھری نجیب دوخانی صاحب، یہ اپنے باب اسماعیل دہلوی سے آپ پوچھیں، جلالی صاحب اس چیز کے پابند نہیں ہیں، ہم اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ کہاں پر شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا۔ اگر تمہاری کھوپڑی کے اندر کوئی عقل نام کی چیز ہوتی تو تقویۃ الایمان کو ذرا توجہ سے پڑھتے۔ اگرچہ ہم اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کس جگہ تقویۃ الایمان میں شرک خفی کو شرک جلی لکھا گیا، لیکن تیرا منہ بند کرنے کے لیے، تیرا منہ بند کرنے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں، ذرا تقویۃ الایمان کو توجہ سے پڑھ۔ دور کا قصد کرنا، منت ماننا، نظر و نیاز کرنا، لوگ اگرچہ اسے دکھاوے کے لیے بعض لوگ کرتے ہیں، دور کا قصد کرنا، منت ماننا، نظر و نیاز کرنا، ان تمام باتوں کو مولوی اسماعیل دہلوی نے شرک لکھا، اور جو اس کا ارتکاب کرنے والے ہیں انہیں ابو جہل سے تشبیہ دی کہ وہ ابو جہل جیسے مشرک ہیں۔ کیا یہ شرک خفی ہے؟ ظالم انسان، تیری عقل کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ذرا تقویۃ الایمان کو دوبارہ پڑھ۔ یہ تقویۃ الایمان نامی کتاب کا ظلم ہے۔ اور پھر اوپر سے نجیب دوخانی صاحب کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے، مجدد پاک نے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، فلاں بزرگ نے، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا۔ بھائی انہوں نے یہ آیت لکھ کر کسی کو کافر قرار نہیں دیا، کسی کو مشرک قرار نہیں دیا، بلکہ رسومات کا رد کیا ہے۔ رسومات کا رد کرنا اور ہے،
کسی کو کافر قرار دینا، کسی کو مشرک بنا دینا، یہ اور ہے۔ اور پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ پیش کیا کہ جی یہ دیکھیں ریا کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ یخشا، خوف ہے اس پر۔ سمجھ نہیں آتی اس جہل کو مفتی کس نے بنایا ہے؟ ایک ہے اندیشہ، خوف، ایک ہے کسی کو بنا دینا۔ کیا تمہیں خوف میں اور کسی کو کافر مشرک بنا دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ اندیشہ کرنا اور کسی کو کافر مشرک قرار دے دینا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہو؟ کسی کو کافر قرار دینے میں، کسی کو مشرک قرار دینے میں، کسی کو ابو جہل بنا دینے میں اور کسی پہ اندیشہ کرنا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو کسی سے پوچھ لیں، مفتی صاحب، او امام المناظرین صاحب، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوالہ پیش کیا اس میں اندیشہ کے الفاظ ہیں، خوف ہے اس پر۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرار نہیں دیا، کسی کو مشرک بنایا نہیں، خدشے کا اظہار کیا، جبکہ تقویت الایمان کے اندر مولوی اسماعیل دہلوی نے کافر مشرک بنایا۔ یہی تو جھگڑا ہے، یہی تو سارا رولا ہے، یہی تو ہم پیٹ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے یہ ظلم کیا انگریز کے کہنے پہ۔ جو معمولات کفریہ شرکیہ نہیں تھے، اسماعیل دہلوی نے انہیں کفریہ شرکیہ قرار دیا۔ اب دور سے قصد کر کے جانا، کیا وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات روزہ پاک کا قصد کر کے نہیں جاتے؟ محنت کے اندر یہ عقیدہ ابھی میں نے بیان کیا، کیا یہ شرک ہوگا؟ اسماعیل دہلوی نے اس چیز کو شرک قرار دیا ہے۔ یہ ہے اصل جھگڑا، لہٰذا عوام کو گمراہ نہ کریں۔ سامعین و ناظرین، یہ ہے تقویت الایمان کا ظلم جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اور نجیب دیوخانی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے تھے اس میں رسومات کا ذکر ہے، ان بزرگوں نے رسومات کا رد کیا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، جبکہ اسماعیل دہلوی نے یہ آیت لے کر مسلمانوں کو کافر مشرک بنایا ہے، انہیں ابو جہل جیسا قرار دیا۔ جو معمولات شرک جلی نہیں ہے، اس آیت کو لے کر اسماعیل دہلوی نے انہیں شرک جلی قرار دیا۔ یہ ہے اسماعیل دہلوی کا ظلم جو انگریز کے کہنے پہ مولوی اسماعیل دہلوی نے امت مسلمہ پہ ڈھایا ہے۔ سامعین و ناظرین، تقویت الایمان اور مولوی اسماعیل دہلوی کے مظالم کو سماعت کر لینے کے بعد، یعنی تقویت الایمان کے اندر وہ فتاوی جات مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھے کہ جن کی زد میں آ کر خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو تقویت الایمان اور اسماعیل دہلوی کا دفاع کرتے ہیں، اس کے ماننے والے چیلے چانٹے ہیں، وہ نہیں بچتے تو امت مسلمہ کیسے بچے گی؟ اکابرین امت کیسے بچیں گے؟ سنی علماء کیسے بچیں گے؟ معمولات اہل سنہ و جماعت کیسے بچیں گے؟ یہ چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا ایک الگ طور پہ ویڈیو اس بات کے اوپر ہو کہ ایک جانب تقویت الایمان کے فتاوی جات رکھے جائیں، دوسری جانب خود مولوی اسماعیل دہلوی کی جو دوسری کتابیں ہیں، صراط مستقیم، ابقات، ایداء الحق، ان کتب کی عبارات کو رکھا جائے۔ تو ان کتب کی جو عبارات ہیں وہ تقویت الایمان کے فتاوی جات کی زد میں آ کر کفریہ شرکیہ قرار پاتی ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس پہ ایک ویڈیو بناؤں۔ بہرحال تقویت الایمان اور اسماعیل دہلوی کے مظالم کو سماعت کر لینے کے بعد چند باتیں نجیب دیوخانی صاحب نے ادھر ادھر سے کی ہیں متفرق طور پر، کہ جن کا نفس موضوع سے تعلق نہیں ہے، چونکہ اس نے ہوا میں تیر تو چھوڑ دیا عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اس لیے ان کا جواب دینا ضروری ہے۔